دھوکے باز بھیڑیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکھنڈ اور دھوکے کی انیک دنت کتھائیں مشہور ہیں۔ ایسی ہی ایک سبق دینے والی کہانی پیش ہے۔ کسی جنگل میں ایک بھیڑیا رہتا تھا۔ جب وہ بھیڑیا جوان تھا تو اس کا اچھا خاصا دبدبہ تھا۔ چھوٹے موٹے جانور اس سے خوف کھاتے تھے اور اس کی جی حضوری کرتے نہ تھکتے تھے۔ اس سمے وہ بھیڑیا بہت طاقتور اور خونخوار تھا۔ پتہ نہیں کتنے معصوم جانوروں کو وہ نوالا بنا چکا تھا، جن میں خاص طور سے بھیڑ بکریاں، ہرن، خرگوش وغیرہ تھے۔ اس کے شکار کا بچا کچا حصہ اس کی چاپلوسی کرنے والے جانور جیسے لومڑی، گیدڑ وغیرہ کھا جایا کرتے تھے۔ اسی لالچ میں لومڑی، گیدڑ جیسے چاپلوس جانور اس کے لیے مخبری بھی کیا کرتے تھے، یعنی کہیں کوئی بکری یا میمنا یعنی بکری کا بچہ اکیلا گھاس چرتا مل جاتا تو وہ فوراً بھیڑیوں کو اس کی خبر کر دیتے اور پھر بھیڑیا گھات لگا کر اپنے شکار پر حملہ کر دیتا اور پھر سب مل کر دعوت اڑاتے تھے۔ لیکن وقت بیتنے کے ساتھ ساتھ بھیڑیے کی جوانی دھیرے دھیرے ڈھلنے لگی اور بڑھاپے نے دستک دے دی۔ بڑھاپے کے آنے سے اس کی طاقت اور تیزی بھی کمزور پڑنے لگی، اور پھر ایک وقت ایسا بھی آیا وہ بہت کمزور ہو گیا، اس کی نظر بھی مند پڑ گئی۔ شکار کرنا تو دور، وہ شکار کے پیچھے بھاگنے سے تھک کر ہانپتے ہوئے بیٹھ جاتا تھا۔ اس کی کمزوری اور بڑھاپا دیکھ کر اس کے چاپلوس اور مخبر جانوروں نے بھی اس سے کنی کاٹ لی۔ اب تو بھیڑیے کے بھوکے مرنے کی نوبت آ گئی۔ وہ کسی بڑے درندے کے شکار کے بچے کچھ حصے سے ہی کسی طرح اپنا پیٹ بھر رہا تھا۔ ایک دن بھیڑیا پاس کی ندی کے کنارے پانی پینے کے لیے گیا تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک پیارا خوبصورت چھوٹا سا میمنا یعنی بکری کا بچہ اس سے کچھ دوری پر پانی پی رہا ہے۔ اتنے پیارے اور تندرست میمنے کو دیکھ کر بھیڑیے کے منہ میں پانی آ گیا، اس کی لار ٹپکنے لگی۔ اسے اپنے پرانے دنوں کا ذائقہ یاد آ گیا جب وہ ایسے ہی میمنوں کو بڑی آسانی سے شکار کر کے چٹ کر جایا کرتا تھا، لیکن اس وقت اس میمنے کو بھاگ کر پکڑنا اس کے لیے ممکن نہیں تھا۔ اگر وہ میمنے کے پاس جانے کی کوشش بھی کرتا تو میمنا کلاچے بھرتا ہوا غائب ہو جاتا۔ بھیڑیا من ہی من اس کے لذیذ گوشت کے ذائقے کا تصور کرنے لگا، اس کا شکار کرنے کی تکڑم لگانے لگا۔ وہ روز جھاڑیوں میں چھپ کر دیکھتا کہ دوپہر کے وقت روز میمنا پانی پینے آتا ہے۔ بھیڑیوں کو ایک کٹل ترکیب سوجی۔ وہ کہیں سے نماز کی ایک ٹوپی، ایک تسبیح اور حاجی والا رومال لے آیا۔ پھر بھیڑیا نے اپنے سر پر ٹوپی لگائی، گلے میں حاجی والا رومال ڈالا، ہاتھ میں تسبیح لے کر پالتی مار کر وہاں بیٹھ گیا جہاں پر میمنا پانی پینے آتا تھا۔ آج بھی وہ میمنا اپنی پیاس بجھانے ندی کے کنارے پانی پینے آیا تو اس نے دیکھا ایک بھیڑیا پالتی مارے بیٹھا ہے، ہاتھ میں تسبیح لیے اللہ اکبر کا ورد یعنی جاپ کر رہا ہے۔ میمنا بھیڑیوں کو دیکھ کر چوکنا ہو گیا اور بڑی ساودھانی سے پانی پی کر جانے لگا۔ میمنے نے دیکھا کہ بھیڑیا نے اسے دیکھا تک بھی نہیں، وہ تو بس آنکھیں موندے تسبیح پڑے جا رہا تھا۔ میمنا چلا گیا۔ دوسرے دن بھی ایسا ہی ہوا۔ اس بار بھی بھیڑیا نے اسے دیکھا تک نہیں، بس تسبیح ہی پڑتا رہا۔ تو میمنے کا خوف کافی حد تک کم ہو گیا۔ اسے لگا کہ یہ کوئی اللہ والے بزرگ ہیں جو یہاں کوئی عمل کر رہے ہیں۔ تیسرے دن جب میمنا پانی پینے آیا تو اب بھیڑیا نے دھیرے سے آنکھ کھول کر اسے دیکھا اور اپنی آواز میں شہد سے بھی زیادہ مٹھاس گھول کر بولا، میرے پیارے بچے، تم کس کے لڑکے ہو؟ میں دیکھ رہا ہوں تم اکیلے ہی یہاں پانی پینے آتے ہو۔ میمنا چوکنا ہو کر پانی پیتے پیتے رک گیا اور اسے گھورنے لگا۔ بھیڑیا نے تاڑ لیا۔ وہ بڑے پیار سے بولا، میرے بچے، مجھ سے بالکل بھی مت ڈرو، میں ویسا بھیڑیا نہیں ہوں۔ میں 5 وقتوں کی نماز پڑھتا ہوں۔ جب سے میں حج کر کے آیا ہوں میں نے سارے برے کام چھوڑ دیے ہیں، بس اب تو اللہ کی یاد میں دن گزار رہا ہوں۔ میمنا اسے غور سے دیکھے جا رہا تھا۔ بھیڑیا پھر بولا، کہیں تم سونی بکری کے بیٹے تو نہیں ہو؟ میمنا چونکا۔ اس نے من ہی من سوچا، اسے میری ماں کا نام کیسے معلوم ہوا؟ اس نے بھیڑیا سے پوچھا، تم میری امی کو کیسے جانتے ہو؟ بھیڑیا بڑے جذباتی لہجے میں رواں ہو کر بولا، ارے بیٹا، تمہاری امی تو میری منہ بولی بہن تھی، ہر سال رکشا بندھن پر میرے راکھی باندھا کرتی تھی۔ جب میں حج سے واپس آیا تو پتہ چلا کسی خبیث درندے نے اسے مار ڈالا، میں بتا نہیں سکتا اس کی موت کی خبر سے مجھے کتنی تکلیف پہنچی۔ اتنا کہہ کر بھیڑیا سبک سبک کر ہچکیاں لے کر رونے لگا۔ روتے روتے بولا، تم میری اولاد جیسے ہو، جب تم چھوٹے سے تھے میں تمہیں گود میں کھلایا کرتا تھا۔ اسے روتا دیکھ کر میمنا بھی جذباتی ہو کر رونے لگا۔ اسے اپنی مرحوم ماں کی یاد آنے لگی۔ بھیڑیا روتے ہوئے تڑپ کر بولا، آجا میرے بیٹے، میرے پاس آجا، تجھے گلے لگانے کو میں تڑپ رہا ہوں۔ میمنے نے ایک بار پھر اسے غور سے دیکھا۔ بھیڑیا بہت مکار اور شاطر تھا، وہ تاڑ گیا۔ وہ درد بھری آواز میں بولا، نہ بچے نہ، ڈر مت۔ اتنا کہہ کر اس نے اپنے جھولے سے گاجر، مولی، کیلے نکال کر دکھائے اور بولا، میں تو اب گاجر کھاتا ہوں، مولی اور کیلے کھاتا ہوں، آجا میرے بچے، میرے گلے لگ جا۔ میٹھی میٹھی باتیں بناتا ہوا بھیڑیا دھیرے دھیرے میمنے کے پاس جا پہنچا۔ میمنا اس کے جھانسے میں آ گیا
اور جب بھیڑیے نے دیکھا میمنہ میری زد یعنی رینج میں آ گیا ہے تو اس نے ایک جھپٹے میں میمنے کی گردن اپنے جبڑے میں دبوچ لی۔ میمنہ کراتے ہوئے روتے ہوئے بولا، آپ یہ کیا کر رہے ہو؟ آپ تو میرے ماما ہو۔ بھیڑیا غرا کر بولا، بھیڑیے بھی بھلا کسی کے ماما ہوتے ہیں؟ میمنہ روتے ہوئے بولا، ابا جی آپ تو حاجی ہو۔ بھیڑیا پھر سے غرایا، بھیڑیے بھی کبھی حاجی ہوتے ہوں گے؟ میمنہ چیخا، ابا جی آپ تو گاجر مولی کیلے کھاتے ہو، پھر مجھے کیوں مار رہے ہو؟ بھیڑیا خونی ہنسی ہنستے ہوئے بولا، بھیڑی بھی بھلا گاجر مولی کھاتے ہوں گے؟ اور پھر کپٹی مکار بھیڑیے نے اس میمنے کو چیر پھاڑ کر کھا لیا۔ دوستو، اس کہانی سے جو میسج ملتا ہے امید ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ ہمارے سماج میں بھی ایسے کئی بھیڑیے گھوم رہے ہیں، میمنوں کو ہوشیار رہنے کی سخت ضرورت ہے۔ دوستو، ایسی دلچسپ واقعات اور قصوں کو سننے کے لیے اس چینل ذکر الدین ہندی کو سبسکرائب کیجیے، کامنٹ میں ہمیں سجھاؤ بھی دیجیے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔